بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوبی افریقہ کے مغرب میں واقع آئس لینڈ روبرٹ آئس لینڈ میں ایک بدنام زمانہ جیل ہوا کرتی تھی، جس میں موجود قیدیوں کو ہر غیر انسانی سزا بھی دی جاتی تھی۔ یہ جیل مغرب میں انسانی حقوق کی بات کرنے والے گوروں کے زیر انتظام چلتی تھی۔ اسی جیل میں دنیائے آزادی کے ایک بڑے نام نے 27 سال جیل کاٹی، جس میں 6 سال مکمل قید تنہائی کے تھے۔ سیاہ فام یہ نوجوان جب پہلی بار جیل میں گیا تو اس وقت بھرپور جوان تھا، لیکن 27 سال بعد جب یہ بوڑھا شخص رہا ہوا تو صرف یہ اکیلا رہا نہیں ہوا، بلکہ یہ اپنے ساتھ پورے نسلی امتیاز کو بھی آزاد کروا گیا۔ اس نے کوئی بغاوت کی تھی اور نہ ہی کوئی دہشت گردی، یہ کسی شخص کا قاتل تھا اور نہ ہی کوئی بڑا ڈاکو۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ معاشرے میں گورے اور کالے کے درمیان فرق کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ اپنی نسل کے کالے لوگوں کو بھی گوروں کے برابر عزت دلانا چاہتا تھا، اور جدوجہد سے بھرپور اپنی اس زندگی میں اس نے ایسا کر کے دکھایا بھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نسلی امتیاز سے لڑتے ہوئے اس عظیم ترین انسان نیلسن منڈیلا کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس ویو کی سیریز بڑے نام۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیوں نیلسن منڈیلا نے اپنی زندگی اتنے بڑے مقصد کے لیے صرف کر دی، اور سیاہ فاموں کا یہ عظیم لیڈر کس پاکستانی شخصیت سے متاثر تھا اور اپنا ہیرو قرار دیا کرتا تھا، اور آپ جانیں گے کہ نیلسن منڈیلا نے کیسے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن اس بڑے نام کی بڑی زندگی جاننے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے علاقے مویزو میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ نے ان کا نام رولی لالا رکھا تھا، جس کو 7 سال کی عمر بدل کر نیلسن منڈیلا رکھ دیا گیا۔ نیلسن منڈیلا کی پیدائش کے وقت ساؤتھ افریقہ پر برطانویوں کا قبضہ تھا، اور ریاستی امور سمیت تمام اہم عہدوں پر انگریز تعینات تھے۔ ملک کی 8 سے 10% آبادی ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے گوروں کی تھی، جبکہ ملک میں سیاہ فاموں کی اکثریت غالب تھی۔ لیکن اس کے باوجود سیاہ فام اپنے ہی ملک میں غلام بنا کر رکھے گئے تھے۔ ہر پیدا ہونے والے سیاہ فام بچے کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ وہ گورے بچے سے ادنا ہے، اور ہر گورے بچے کی تربیت کی جاتی تھی کہ وہ سیاہ فام بچے پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ نیلسن منڈیلا کا بچپن بھی ایسے ہی گھٹن زدہ ماحول میں پروان چڑھ رہا تھا، لیکن اپنے باپ کو گورے مجسٹریٹ کی طرف سے سزا دیے جانے کے بعد نیلسن منڈیلا کے دل میں بغاوت کا بیج اگ چکا تھا، اور اس نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ صدیوں سے رائج اس نسلی امتیاز کو ضرور ختم کرے گا، اور ایک دن اپنی قوم کو ان گوروں سے نجات دلائے گا۔ نیلسن منڈیلا کی وراثتی جاگیر برطانوی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی، اور نیلسن منڈیلا کو اپنا آبائی شہر چھوڑ کر جوہانسبرگ آنا پڑا۔ جوہانسبرگ اس وقت جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا شہر تھا، اور ہر طرح کی سیاسی سرگرمی کا مرکز بھی۔ نیلسن منڈیلا جوہانسبرگ آنے کے بعد اپنی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ دیکھتا تھا کہ ایک کالا طالب علم کسی طور پر ایک اچھی پوزیشن پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اچھی پوزیشنیں اور عہدے گورے لوگوں کے لیے مختص تھے۔ وہ دیکھتا کہ ہر گھٹیا اور نیچ کام کالے لوگوں سے کروایا جاتا ہے۔ ہر بڑھتے دن کے ساتھ نیلسن منڈیلا کے دل میں گوروں کے لیے نفرت بھی بڑھنے لگی تھی، لیکن وہ کسی طور پر تشدد کا قائل نہیں تھا۔ اس نے نہ تو کبھی ہتھیار اٹھانے کی بات کی اور نہ ہی کبھی بغاوت کا علم بلند کرنے کا کہا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کالے رنگ کے لوگوں پر زندگی تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک کالا شخص ایک گورے شخص کے ساتھ بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اچھے اور عالی شان ہوٹل گورے لوگوں کے لیے مختص تھے۔ یہ نسلی امتیاز اس قدر شدید تھا کہ گورے اور کالے لوگوں کا بس سٹینڈ تک بھی مختلف تھا، تاکہ یہ دونوں نسل کے لوگ ایک وقت میں ایک جگہ کھڑے نہ ہو سکیں۔ 1948 میں الیکشن ہوئے تو شدید نسلی امتیاز رکھنے والی جماعت نیشنل پارٹی جنوبی افریقہ میں جیتی اور اپنی حکومت قائم کی۔ اس حکومت کے بعد تو سیاہ فاموں پر ایک عذاب سا آ گیا۔ آئے روز ان پر پابندیاں لگنے لگیں اور انہیں چھوٹے چھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے بڑی بڑی سزائیں دی جانے لگیں۔ اب نیلسن منڈیلا کو وہ موقع میسر آیا جس کے انتظار میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھا، یعنی آزادی کا نعرہ مارنے کا وقت۔ جولائی 1952 میں نیلسن منڈیلا کو پہلی بار گرفتار کیا گیا، اور اس کا جرم صرف پرامن احتجاج میں شرکت کرنا تھا۔ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد نیلسن منڈیلا رہا ہوئے اور 1956 میں پھر غداری کے مقدمے میں دھر لیے گئے۔
अब जेल में उन पर शदीद नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद होता था। उन्हें बेलिबास रखा जाता था और खाने के लिए पुराना खाना दिया जाता था। 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला 27 साल तवील जेल काटने के बाद रिहा हुए। रिहाई के बाद काले लोगों की तरफ से नेल्सन मंडेला का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अगले 3 साल नेल्सन मंडेला इंतखाबात की तैयारियों में रहे। अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए और पहली बार काले लोगों को वोट डालने का हक दिया गया। इस इलेक्शन में काले लोग अक्सरियत से कामयाब हुए। 400 के ऐवान में 252 नशिस्तें हासिल की और नेल्सन मंडेला पहले स्याह फाम जनूबी अफ्रीकी सदर मुंतखब हुए। सदर मुंतखब होने के बाद नेल्सन मंडेला ने सबको माफ़ कर दिया। किसी गोरे अफसर को अपनी नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि अपनी सिक्योरिटी पर मामूर गोरे अफसरान भी वही रखे। नेल्सन मंडेला एक समझदार इंसान थे और उन्हें इस बात का यकीन था कि अगर वो इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद गोरे अफसरों को निकाल बाहर करते तो स्याह फामों से मुल्क का निज़ाम नहीं चलाया जाना था। इसके अलावा अगर वो इक़्तिदार में आने के बाद गोरे लोगों को सज़ा देने का इंतज़ाम करते तो पूरे मुल्क में खाना जंगी का माहौल बन जाना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी ज़ात से भी पहले जनूबी अफ्रीका का सोचा। 5 साल जनूबी अफ्रीका का सदर रहने के बाद नेल्सन मंडेला रज़ाकाराना तौर पर इक़्तिदार से अलग हो गए, जो उनके बड़े ज़र्फ़ की निशानदेही करता है। नेल्सन मंडेला 1992 में पाकिस्तान भी आए थे और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना हीरो करार दिया था। नेल्सन मंडेला का कहना था कि जब मैं जेल में था तो हौसला हासिल करने के लिए कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को पढ़ा करता था और जिन्ना मेरे हीरो हैं। नेल्सन मंडेला जैसे अजीम इंसान का कायद-ए-आज़म जैसे बड़े इंसान को अपना हीरो मानना हम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र बात है। जब भी कोई बड़ा आलमी रहनुमा जनूबी अफ्रीका जाता तो वो रोबन आयरलैंड की उस जेल में ज़रूर जाता जहां नेल्सन मंडेला ने सिर्फ़ अपने हक़ की आवाज़ उठाने पर 27 साल की जेल काटी थी। इन आलमी रहनुमाओं में 2 अमरीकी सदूर भी शामिल हैं। 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों के इन्फेक्शन के बायस दुनिया का ये अजीम इंसान नेल्सन मंडेला अपने खालिक हकीकी से जा मिला। नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए दुनिया भर से 70 सरबराहान मुमलिकत साउथ अफ्रीका पहुँचे। इन रसूमात में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी उस वक्त के सदर ममनून हुसैन की तरफ से थी। नेल्सन मंडेला ने 95 साल की शानदार ज़िंदगी पाई और अपनी ज़िंदगी में नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ भरपूर जद्दोजहद की। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।